बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू उबैदा ने ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई थी। एक ये कि दिमश्क आज रात ही फतह हो जाएगा, और दूसरी ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वफ़ात पाई। दिमश्क इसी रात को फतह हो गया। हज़रत अबू उबैदा को फिक्र हुआ कि कहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वफ़ात न पाई हो। हकीकत यह है कि इसी रात को यानी 22 और 23 जमादुल सानी 13 हिजरी की दरमियानी रात को निसफ रात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वफ़ात पाई। सुबह को जब लोगों को इनकी वफ़ात का इल्म हुआ तो हर तरफ उदासी छा गई। मुसलमानों पर सख्त तारी हो गया। मर्द, औरतें और बच्चे सब ही जार व कत्तार रोने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी हयात ही में हज़रत उमर फारूक को अपना जानशीन मुकर्रर करके इनके लिए बैयत खिलाफत ले ली थी। हज़रत वक़ादी फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर फारूक ने खलीफा हुए तो अहल मदीना में से कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहा जिसने इनके हाथ पर बैयत न की हो। हज़रत उमर फारूक ने खलीफा होकर सबसे पहला ये काम किया कि हज़रत खालिद को सिपह सालारी से मौजूल कर दिया। एक कासिद मुल्क शाम में हज़रत अबू उबैदा के पास भेजा। इन्हें लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वफ़ात पाई। अब लोगों ने मेरे हाथ पर खिलाफत के लिए बैयत की है। मैंने हज़रत खालिद को सिपह सालारी से मौजूल करके आपको जैश इस्लाम का सालार अज़म मुकर्रर किया है। आप हज़रत खालिद से ज़िम्मेदारी लेकर इन्हें सुबुकदोश कर दे। हज़रत अबू उबैदा के पास हज़रत उमर फारूक का ये फरमान उस वक़्त पहुँचा जब हज़रत खालिद तोमा के ताकुब में गए हुए थे। हज़रत अबू उबैदा ऐसे नेक दिल थे कि उन्होंने किसी मुसलमान से भी अपनी तकरीरी और खालिद की मौजूली का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि जब हज़रत खालिद वापस आए तो उनसे भी इसलिए न कहा कि इन्हें मलाल होगा। जब हज़रत खालिद तोमा के ताकुब से वापस आए तो उन्होंने दिमश्क की फतह और तोमा के ताकुब वगैरह के तमाम हालात हज़रत अबू बकर सिद्दीक को लिखे। इन्हें इस वक्त तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात का इल्म नहीं हुआ था। इस खत में ये भी लिखा, हज़रत अबू उबैदा सलाह से और मैं तलवार के ज़ोर से दिमश्क में दाखिल हुए। अब ये शहर सलाह के ज़रिए से फतह समझा जाए या अज़राए तलवार के। नेज़ इस शहर में गेहूँ बहुत ज़्यादा है। शहर वाले कहते हैं कि चूँकि सलाह की ज़िम्रे से शहर फतह हुआ है इसलिए मुसलमान गेहूँ लेने के मुस्तहिक नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि गेहूँ मुसलमानों को मिलने चाहे। आप तहरीर फरमाइए कि मैं क्या करूँ। जब ये खत हज़रत उमर फारूक के पास पहुँचा तो उन्हें सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने हज़रत खालिद के कासिद से दरियाफ़त किया, क्या मुजाहिदीन इस्लाम को खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात और हज़रत खालिद की मौजूली की इत्तला नहीं हुई? कासिद ने जवाब दिया, नहीं। हज़रत उमर फारूक समझ गए कि हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत खालिद की दिल आज़ारी की वजह से इनका ख़त आम मुसलमानों को नहीं सुनाया। जिस रोज़ हज़रत उमर फारूक के पास हज़रत खालिद का कासिद पहुँचा वो दिन जुम्मतुल मुबारक था। हज़रत उमर फारूक ने जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद मेंबर पर जाकर हज़रत खालिद का ख़त पढ़कर तमाम मुसलमानों को सुनाया। मुसलमान फतह दिमश्क और फतह दीगर इलाकान का हाल सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अल्लाह अकबर के पुरजोर अंदाज से नारे लगाए। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, लोगों मैंने हज़रत खालिद को सिपह सालार से मौजूल करके हज़रत अबू उबैदा को सिपह सालार मुकर्रर किया। आप सबको मालूम है कि हज़रत अबू उबैदा हज़रत खालिद से पहले ईमान लाए। वो मर्द बुज़ुर्ग, रहमदिल और ज़्यादा ज़ाहिद व पाकबाज है। हज़रत खालिद
اگرچہ نوجوان پرجوش اور بہادر ہیں لیکن بے پرواہ ہیں، آمد و خرچ کا باقاعدہ حساب نہیں رکھتے۔ تم میں سے کسی کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن قبیلہ بنو مخزوم کے ایک نوجوان نے کہا، کیا آپ ایک ایسے شخص کو معزول کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سیف ناطق مشہور کیا، جنہوں نے گردن کش مشرکوں کو زیر کیا، عراق اور شام کے مشہور اور بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا؟ ان کی معزولی کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق سے کئی مرتبہ کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ انہیں معزول کر کے قرابت کی پاسداری کو قطع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم نوجوان ہو اور حضرت خالد علی کے چچا کے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں اس کی معزولی بری معلوم ہوئی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر حضرت خالد معزول نہ کیے گئے تو کہیں وہ بہک نہ جائے۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فتوحات حضرت خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہی خیال حضرت خالد کو ہو گیا تو وہ مغرور ہو جائے گی۔ یاد رکھو، فتوحات حضرت خالد کی بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایران و شام کی فتح کا وعدہ کیا ہے، وہ اس وعدے کو وفا کر رہا ہے۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے اسی وقت حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا۔ ابن کثیر وغیرہ میں یہ خط عربی زبان میں موجود ہیں، ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ خط یہ ہیں، عبداللہ حضرت عمر سردار مسلمانان اور مزدور مومنین کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ میں اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ تحقیق حضرت ابوبکر صدیق نے وفات پائی، مسلمانوں نے خلافت کا بار گیرا میرے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو ملک شام کا سپہ سالار مقرر کیا ہے، آپ نہ شرماؤ، مسلمانوں پر اس بات کو ظاہر کر دو، حضرت خالد سے ذمہ داری لے لو، دمشق کی فتح عذرائی صلح سمجھی جائے۔ اگر صلح نامہ میں آپ نے گیہوں کے متعلق یہ طے کر دیا تھا کہ گیہوں رومیوں کے ہیں تو ان کے حوالہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بدعہدی بڑا گناہ ہے۔ ہرقل اعظم کی بیٹی کو بطور ہدیہ اس سے دے دینا حضرت خالد کو مناسب نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے مشقت اٹھائی تھی تب اس سے حاصل کیا تھا۔ اس کے عوض میں روپیہ لے کر ان مسلمانوں کو دے جاتا جنہوں نے تکلیف اٹھائی تھی۔ آئندہ کے لیے ایسی باتوں کی احتیاط کریے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ خط قاصد کو دیکھ کر روانہ کیا۔ قاصد نے دمشق میں پہنچ کر تمام لشکر کے روبرو یہ خط پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر سن کر تمام مسلمانوں کو دلی رنج پہنچا۔ حضرت خالد اپنی معزولی پر کچھ کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت عمر فاروق نے مجھے بڑی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں نے عراق اور شام میں فتوحات کیے تب معزول کیا گیا۔ ایک سپاہی نے کھڑے ہو کر کہا، اے سردار، کیا کہتے ہو؟ چپ رہو، اسی سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد حضرت عمر فاروق کی موجودگی میں فتنہ پیدا ہونے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ ابن کثیر وغیرہ کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد کو خلیفہ ہوتے ہی 13 ہجری میں معزول کر دیا تھا، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں معزول کیا۔ چونکہ زیادہ تر تاریخوں میں 13 ہجری میں معزول کیا جانا لکھا ہے، اس لیے صحیح یہی ہے۔ مورخین نے حضرت خالد کی معزولی کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں۔ مختلف تاریخوں میں مختلف وجوہات تحریر ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خالد
غیر محتاط تھے کہ انہوں نے جوش میں آ کر کئی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ یہ وجہ غلط ہے، ان کے مسلمان ہونے کا خالد کو علم ہی نہیں تھا، اور وہ حساب کتاب باقاعدہ نہ رکھتے تھے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس قسم کی اور کئی وجوہات لکھی ہیں، لیکن زیادہ تر مورخوں کا قول یہ ہے کہ ان کی موصولی اس وجہ سے عمل میں آئی کہ مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ حضرت خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کا یہ خیال باطل دور کرنے کے لیے انہیں موصول کیا۔ تاریخ طبری میں بھی ان کی موصولی کی یہی وجہ لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خالد کی موصولی نہایت ہی اہم کام تھا۔ عام طور پر مسلمان ان کے مداح تھے، احتمال تھا کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے، لیکن فاروقی سطوت و جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص بھی چوں چر نہ کر سکا۔ حضرت خالد موصولی کے بعد حضرت عمر فاروق ان کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا خلیفۃ المسلمین، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت خالد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں ناانصافی سے دور بھاگتا ہوں۔ مجھے خوف ہوا کہیں آپ کا نفس آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں آپ فخر و غرور کے شکار نہ ہو جاؤ۔ واللہ میں آپ کو محبوب رکھتا تھا اور اب بھی محبوب رکھتا ہوں، آپ کو ابو عبیدہ کا محتط افسر کہہ دیتا ہوں۔ حضرت خالد راضی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت خالد کو خیانت کی وجہ سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے تمام عملان حکومت کو لکھا، حضرت خالد کو خیانت یا خفگی کی بنا پر موصول نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے کہ لوگوں ان کے مفتون ہوتے جاتے ہیں، سمجھتے تھے فتوحات ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت خالد